ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، ادھر یمن میں، شام میں، غزہ کی پٹی میں ظالم دہشت گرد صہیونی درندوں کی درندگی اپنی انتہا کو نہیں پہنچ رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ جمعرات کو قابض ظالم اسرائیلی صہیونی درندوں نے یمن کے خلاف جارحیت کا آغاز کرتے ہوئے اس کی شہری اور عوامی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا، اور ان درندوں کی جانب سے کی گئی جارحیت میں صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے اور الحدیدہ بندرگاہ کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ یمنی میڈیا نے بتایا کہ ملک میں دھماکوں کی آوازیں سننے کی اطلاعات ہیں، جبکہ ظالم دہشت گرد اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ قابض ظالم فوج نے الحدیدہ گورنری اور دارالحکومت صنعاء میں اہداف پر حملہ کیا۔ اسرائیلی چینل 13 نے اپنے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ قابض ظالم اسرائیلی فوج نے یمن میں اہداف پر حملہ شروع کر دیا ہے۔ قابض فوجی ریڈیو نے ایک فوجی ذرائع سے بتایا کہ صنعاء الحدیدہ میں اسرائیلی فضائی حملے اہداف کو نشانہ بنایا۔ بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کنٹرول ٹاور کو تباہ کر دیا گیا جو صنعاء میں موجود ہے، جو بین الاقوامی ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ ایک عربی چینل نے اطلاع دی کہ صنعاء کے ہوائی اڈے پر اسرائیلی حملوں میں کنٹرول ٹاور، ہوائی اڈے کے رن وے کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں حدیدہ کی بندرگاہ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ناظرین گرامی، لگاتار اس وقت ظالم دہشت صہیونی درندوں کی جانب سے جو ہے غزہ کے پٹی میں اور یمن میں حملے کرنے کی خبریں لگاتار آ رہی ہیں۔ اب دیکھیے ان درندوں کی درندگی کی انتہا، ان صہیونی گنڈوں کی انتہا، ان جہنمی کتے اور خنزیروں کی انتہا کہ پورے غزہ کے پٹی میں ایک ہی ہاسپٹل بچا تھا جس کا نام تھا کمال عدوان۔ ان ظالموں نے اس پورے ہاسپٹل کو نذر آتش کر دیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس ظلم و ستم کی کہ ظالم دہشت گرد درندوں نے عمارتوں کو تباہ کیا۔ جو لوگ زندہ بچ رہے ہیں وہ کیمپوں میں ہیں، کیمپوں کو تباہ کیا۔ کچھ اسکولوں میں جا کر کے رہ رہے ہیں، اسکولوں پر برسایا گیا۔ 17,000 بچے سے زیادہ شہید ہو گئے، ہزاروں خواتین شہید ہو چکے ہیں۔ ایک بھی ہاسپٹل کو نہیں چھوڑا گیا، سب کو تباہ و تاراج کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، بھوکے پیاسے مر رہے ہیں۔ زخمیوں کے لیے کچھ ہی ڈاکٹرز اور ایک ہاسپٹل بچا تھا، اس ہاسپٹل کو بھی تباہ کر دیا ہے ان ظالم درندوں نے۔ اس کے باوجود ان کی درندگی، ان کی دہشت گردی کو پوری دنیا خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری دنیا کی انسانیت اس وقت کس قدر بے حس ہو چکی ہے۔ سرجری کے، آپریشن کے تمام شعبوں کو، لیبارٹریز کو، دیکھ بھال کرنے والے جو کمرے، مخصوص کمرے ہوتے ہیں، ایمبولینس یونٹس کو، گوداموں کو آتش گر بم برسا کر اسے مکمل طور پر نذر آتش کر دیا ہے ان جہنمی کتوں نے۔ وزارت صحت نے ایک بیان میں وضاحت کی کہ قابض فوج بیماروں اور زخمیوں کو زبردستی اور گن پوائنٹ کے تحت انڈونیشیا ہاسپٹل کی طرف جانے پر مجبور کیا، جہاں طبی سامان، پانی، ادویات، حتیٰ کہ بجلی اور جنریٹرز بھی موجود نہیں ہیں، اور پھر جو ہے پورے ہاسپٹل کو نذر آتش کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سخت حالات کے نتیجے میں مریضوں کو کسی بھی وقت موت کا خطرہ ہے، جبکہ قابض فوج کی متعدد گاڑیاں ہاسپٹل کا محاصرہ کر کے صورتحال کو انتہائی خطرناک بناتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ یہ ظالم درندوں کی فوج، یہ ظالم کتوں کی فوج۔ ڈائریکٹر ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کو واضح اور براہ راست دھمکی موصول ہوئی۔ قابض فوج کی طرف سے انہیں کہا گیا کہ اس بار ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے۔
صبح سویرے قابض فوج نے اسپتال پر دھاوا بولا، ان کے مریضوں اور طبی عملے کو اس کی صحن میں جمع ہونے پر مجبور کیا، انہیں الفاخرہ اسکول جانے پر مجبور کیا، وہاں ان کی تفتیش کی گئی، مردوں کو زبردستی ان کے کپڑے اتار کر گرفتار کیا گیا، مریضوں اور زخمیوں کو انڈونیشیا ہسپتال کی طرف جانے پر مجبور کیا۔ ناظرین گرامی، یہ درندگی بیان کرنے میں اتنی سخت اور اتنی خطرناک کہ دل بیٹھا جاتا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیکھنے والے اس وحشیانہ جرائم کو، ان بربریت کی انتہا کو کیسے جو ہے وہ محسوس کر رہے ہوں گے اور کیسے برداشت کر رہے ہوں گے۔ ادھر ناظرین گرامی، پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کا کہنا ہے کہ رواں برس غیر قانونی طور پر بیرون ملک پہنچنے کے خواہش مند 10,000 سے زائد پاکستانی شہری ایران میں گرفتار کر لیے گئے۔ FIA حکام کے مطابق رواں برس جنوری سے 15 دسمبر تک 10,454 پاکستانی شہریوں کو ایران میں گرفتار کیا گیا۔ یہ لوگ بلوچستان کے غیر روایتی راستوں سے ایران میں داخل ہوئے تھے۔ پاکستانی حکام کا ماننا ہے کہ ان گرفتار افراد کو مختلف اوقات میں گرفتاری کے بعد ایرانی حکومت نے ضلع چاغی کے سرحدی شہر تفتان میں پاکستان کے حوالے کیا۔ FIA کے مطابق بلوچستان کے راستے پاکستانیوں کے علاوہ افغان شہری بھی بہتر مستقبل کی تلاش میں یورپی ملک جانے کی کوشش کرتے ہیں، تاہم ان کی بڑی تعداد ایران میں گرفتار کر لی جاتی ہے۔ حکام کے مطابق سال 2024 میں ایران میں 2023 کے مقابلے میں گرفتاریوں کی شرح زیادہ رہی۔ گزشتہ برس ایران میں گرفتار ہونے والے پاکستانیوں کی تعداد 8,272 تھی۔ FIA اعداد و شمار کے مطابق 2020 سے 2024 تک 5 سال کے دوران پاکستان سے غیر قانونی طور پر ایران میں داخل ہونے والے 62,000 سے زائد پاکستانی شہری گرفتار کر لیے گئے تھے۔ وہیں ناظرین گرامی، ایک بار پھر افغانستان طالبان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی 2 دن قبل پکتیکا میں پاکستان نے بمباری کی تھی، جس کے نتیجے میں کئی لوگوں کی جانیں گئی تھی۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے پکتیکا میں حالیہ بمباری کے بعد پاکستانی حکومت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی حکومت کو وہ کمزور نہ سمجھا جائے۔ یہ کوئی بہادری کا عمل نہیں ہے جس میں بچوں، خواتین اور بوڑھوں کو نشانہ بنایا جائے۔ امیر خان متقی نے ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ اگر پاکستان افغانستان کو کمتر سمجھتا ہے تو تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے سوویت یونین، امریکہ اور نیٹو کے حال پر نظر ڈالے۔ افغان وزیر خارجہ کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب منگل کو افغانستان کے صوبے پکتیکا کے 4 علاقوں میں بمباری کی رپورٹ سامنے آئی تھی۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستان پر الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ اس حملے میں 46 افراد جاں بحق ہوئے، جس میں بچے اور خواتین بھی شامل تھیں۔ پاکستان نے افغانستان کے اندر کارروائی کی باضابطہ تصدیق کا تردید نہیں کی، تاہم جمعرات کو ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا تھا کہ ہماری سیکورٹی اہلکار سرحدی علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہیں تاکہ پاکستانی عوام کو TTP سمیت دہشت گرد گروہوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ تو ناظرین گرامی، کس طرح سے جو ہے مسلم ملک دوسرے مسلم ممالک میں اپنے سرحدوں کی حفاظت کے نام پر مسلمانوں کو مار دیتا ہے، اس کی یہ تازہ مثال ہے۔ ویسے اس وقت جو ہے باقاعدہ افغانستان کی جانب سے ایک طرح سے اس کو دھمکی ہی سمجھا جائے، پاکستان کو جو ہے وارننگ جاری کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،